الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنونك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم आज के दरस में आपके सामने सूरह नूर की आयत नंबर 62, 63 और 64 तिलावत की गई। यकीनन कुरान करीम क़यामत तक आने वाले लोगों, आने वाली इंसानियत
ان سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ایمان، ان کے اعمال کی اصلاح کا بندوبست فرمایا۔ اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں نے ایک درس کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ کتاب قرآن مجید کتاب ہونے سے زیادہ یہ اس درجے پر فائز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہیں۔ اور ان باتوں کو اگر محض کتابی باتیں سمجھا جائے تو شاید اس کی وہ قدر نہ ہو سکے کہ جب ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ہم سے باتیں ہیں، تو پھر یقیناً اس کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو سورہ نور کی آیت نمبر 62، 63 اور 64، اس کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں کہ اصل میں ایمان والے بندے ہیں کون، ان کے خصلتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور کن چیزوں سے وہ بچتے ہیں اور کن چیزوں کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جب وہ ایسے کام کے سلسلہ میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جب انہیں جمع کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت نہ لے لیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے کی کہ ایمان والا وہ بندہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہو، اصل میں ایمان والا وہ بندہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک عملی تربیت اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اصل میں ایمان والے بندے کے اندر جب اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی اجتماع کی طرف بلائیں، اس کو کسی محفل یا کسی مجلس پر بلائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل اور اس مجلس کے اندر موجود ہوں، تو وہ ایمان والا بندہ اس محفل یا اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کہ آپ نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، میرے بعد جو اب امراء ہیں ان کی اطاعت اس طرح ہے جیسے میری اطاعت ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن وہ سلسلہ، وہ اجتماع، وہ محفل، وہ مجلسیں، وہ دین اسلام کی مجالس وہ قیامت تک قائم ہوتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا رہے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ آج بھی اسی طرح مجلس قائم کی جاتی ہے، اسی طرح محفل یا اسی طرح اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن ہم اس محفل، اس اجتماع کے اندر وہ امیر کے جس کی اطاعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت قرار دیا، گویا کہ امیر کو اپنا نائب مقرر فرمایا، کیا ہم اس کو وہی اہمیت دیتے ہیں کہ جو ایک ایمان والے بندے کو دینی چاہیے؟ ایک ایمان والے بندے کا جو ایک عمل ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی اجتماع کے اندر شریک ہو، کسی محفل یا مجلس کے اندر شریک ہو، تو وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتا، وہ اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ امیر کی اجازت کے بغیر اس محفل کو نہیں چھوڑ سکتا،
وہ امیر کی اجازت کے بغیر اس مجلس کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ امیر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ وہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندے کی نشانی بتا رہا ہے۔ تو یقیناً ہم سب لوگ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں ایمان والا بندہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب محفل مجلس اللہ کے دین کی طرف اس کو بلایا جائے اور پھر وہاں پر جب اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر وہ بندہ جو ہے وہ وہاں سے بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں جاتا۔ یہ ایمان والے بندے کی نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، جو لوگ اجازت مانگتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس کے اندر اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اجازت اگر کوئی مانگے گا، امیر سے اجازت طلب کرے گا، امیر سے رخصت طلب کرے گا، تو در حقیقت میں ایمان والا بندہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ ایمان والا بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس چیز کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اجازت امیر سے رخصت وہی شخص طلب کرے گا کہ جو حقیقت کے اندر ایمان رکھتا ہے، جو حقیقت کے اندر ایمان والا ہے، حقیقت کے اندر مومن ہے، حقیقت کے اندر اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، وہ شخص امیر سے اجازت طلب کرے گا، امیر سے رخصت طلب کرے گا۔ اور جو بندہ چوری چھپ کے کھسک جاتا ہے اور اجازت طلب نہیں کرتا تو یقیناً وہ اس آیت کے تحت وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بندہ ایمان سے فارغ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اکثر اس طرح کی جب کوئی آیات آتی ہیں کہ جس کے بالکل برعکس ہمارا عمل ہوتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے شاید ہمارے ہی متعلق ہے، کہ ہم ہی وہ نافرمان بندے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اجازت نہیں طلب کرتے، جو رخصت جو ہے وہ لے کر نہیں جاتے، یقیناً وہ ایمان والے بندے نہیں ہیں۔ وہ ظاہر دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن وہ اصل میں وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی وہ نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں ایمان والا بندہ یقیناً فکر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں میرا انجام بھی ان نافرمان لوگوں کی طرح ہو جائے کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اصل میں یہ مومن ہے ہی نہیں، اصل میں یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، کہ جو چوری چھپے کھسک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو مشروط کر دیا کہ ایمان والا بندہ وہی ہے کہ جو اجازت طلب کرتا ہے۔ اے رسول، جو آپ سے رخصت مانگتا ہے کہ مجھے کام ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یا مجھے یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت مجھے جانا ہے، تو مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اے رسول، ایمان والا بندہ ہی یہ عمل کرے گا۔ اور یقیناً اس بات کے اندر ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والا بندہ جو ہوگا اس کے اندر عاجزی ہوگی، اس کے اندر انکساری ہوگی۔ وہ یقیناً اس کی عاجزی اور اس کی انکساری ہی اس کو اس بات کی طرف مائل کرے گی کہ وہ اپنے امیر سے اجازت طلب کرے، وہ اس محفل سے جانے کے لیے، وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب کرے۔ یہ اجازت، یہ رخصت اس وقت وہی شخص مانگے گا یقیناً جس کے اندر عاجزی ہوگی، جس کے اندر انکساری ہوگی، جو جھکنا جانتا ہوگا، جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، میں چلا جاؤں تو میرا کون سا کسی نے کچھ کر لینا ہے، میرا کیا جاتا ہے۔ جو بندہ یہ باتیں سوچتا ہے یقیناً اس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، وہ امیر کو وہ درجہ، وہ مقام دے ہی نہیں رہا جو اسلام نے اس کو مقام دیا ہے۔ اسلام نے امیر کو نبی علیہ السلام کا نائب مقرر کیا ہے، اور آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اس کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، اور ومن عصا امیری فقد عصانی، اس کی نافرمانی ہی میری نافرمانی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کھلے لفظوں کے اندر بیان کر دیا، کھلے لفظوں کے اندر سمجھا دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اجازت طلب نہیں کرتا، رخصت نہیں مانگتا، تو اس کے دل کے اندر عاجزی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تکبر کی کچھ علامات پائی جاتی ہیں جو اس کو اس بات کے اوپر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ امیر سے اجازت طلب کرے، وہ اس محفل سے، وہ اس مجلس سے رخصت ہونے کے لیے امیر کو بتائے کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں دو چیزیں ایک سمجھ میں آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ ہی اجازت مانگے گا، ایمان والا بندہ اس محفل اور مجلس کو بغیر اجازت نہیں چھوڑے گا۔ دوسری چیز، اجازت وہی مانگے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی،
جس کے اندر انکساری ہوگی. جو امیر کو امیر سمجھتا ہوگا وہی اجازت مانگے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ اجازت نہیں مانگے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول جب یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ مفہوم نہیں میں آپ کے سامنے بتا رہا، یہ میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا، یہ آیات کے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے بتا رہا ہے، ہماری تربیت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اے رسول جب یہ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اختیار بھی نبی کو، امیر کو دے دیا کہ اگر کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر آپ سے کوئی رخصت طلب کرتا ہے تو یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں. یعنی اس بات کو ماننے کے اندر بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ اس بات کو تسلیم بھی وہی کرے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی. ایمان عاجز بندے کے اندر رہتا ہے، ایمان اس بندے کے اندر رہتا ہے کہ جو اپنے اندر عاجزی کو پیدا کر لیتا ہے، جو جھکنا جانتا ہے، جو ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا جانتا ہے، اس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو عاجزی ہوتی ہے وہی اس کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، وہی اطاعت کرواتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر کے پاس، نبی کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے اجازت نہ دے. یعنی معلوم ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اجازت طلب کریں تو ہمیں اجازت نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں روک لیا جائے، ہمیں منع کر دیا جائے کہ آپ نہ جائیں، آپ رک جائیں. ہو سکتا ہے ہمیں آگے سے یہ جواب سننے کو مل جائے، امیر ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ نہیں جا سکتے. تو وہاں پر بھی ایمان والے بندے کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. ہمارا کام سننا اور فرما برداری کرنا ہے. یہی اسلام کا فلسفہ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر مذاہب ہیں سب کے بڑے بڑے فلسفے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کی فلسفوں پر ان کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بڑے بڑے فلسفے بیان کیے جا چکے ہیں. بغیر فلسفوں کے ان کا دین، ان کا جو ان کا مذہب ہے، ان کا وہ جو مکتبہ فکر ہے وہ بغیر فلسفوں کے چلتا ہی نہیں ہے. اور دین اسلام کے اندر محض ایک ہی فلسفہ ہے، کوئی بڑے بڑے فلسفے نہیں ہیں. دین اسلام کے اندر صرف اور صرف بنیادی طور پر ایک ہی فلسفہ ہے اور وہ یہی ہے کہ سمعنا و اطعنا. ہمارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے. ہمارا کام اس چیز میں سے وہ احکامات جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں صادر فرمائیں اس میں سے کیڑے نکالنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اس چیز کی حکمت کو جاننا نہیں ہے. وہ کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اندر حکمتیں ضرور ہیں، لیکن ہماری عقل اس حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم میں سے حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہم نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے کہ 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر کے ملتا کیا ہے، ہماری عقل کام کرے نہ کرے ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دے کہ مجلس کے اندر سے تم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا، اجازت مل جائے تو جانا ہے. یہ دین اسلام کا فلسفہ ہے. سمعنا و اطعنا، ہمارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے. اس کے علاوہ دین اسلام کا کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے. یہی بہت بڑا فلسفہ ہے کہ ہمارا کام صرف سننا اور فرما برداری کرنا ہے، وہیں رک جانا ہے، اجازت مل جائے تو چلے جانا ہے. یہی دین اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ ان لوگوں کے لیے، یہ جو مومنین، یہ جو ایمان والے لوگ آپ کے پاس مجلس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب آپ ان لوگوں کو اجتماع کے لیے بلاتے ہیں تو جب یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اے رسول آپ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا کہ اے رسول یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اجتماع میں آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، تو اے رسول آپ ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کیجئے تاکہ ان لوگوں کے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں،
رسول کے بلانے کو تم ایسا نہ سمجھو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کے کھسک جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ڈھکا چھپا انداز نہیں رکھا، ساری چیز کھول کر بیان کر دی کہ تم اس بات کو معمولی نہ سمجھو کہ اگر تمہیں اللہ کا رسول کسی بات کی طرف بلائے اور تم خود اسے کوئی اہمیت ہی نہ دو، تم اس بات کو کوئی بالکل اس کی کوئی قدر ہی نہ جانو، اس بات کو تم کوئی اہمیت نہ دو، اس بات کی تمہارے اندر کوئی وہ چیز پیدا ہی نہ ہو کہ تم اس بات کو تسلیم کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اگر تمہیں کسی بات کے لیے بلائیں، اللہ کے رسول تمہیں کسی اجتماع کے لیے بلائیں تو تمہیں فوراً اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، فوراً تمہیں اس جگہ پر پہنچنا چاہیے، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلانا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چیزیں وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر امیر کی بھی معروف کاموں کے اندر اطاعت فرض ہے۔ اسی طرح یہی چیز آپ مروان امیر کے لیے دیکھیے کہ امیر بھی اگر آپ کو اللہ کے دین کی طرف معروف کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کسی بات کے لیے بلاتا ہے تو آپ کے اوپر وہاں پر جانا فرض ہے، آپ کے اوپر جانا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کو اجازت لینا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی نشانی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ایمان والا بندہ جو ہے وہ اپنے امیر کی بات کو، امیر کے بلانے کو عام بلانا نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو لوگ تم میں سے، اے ایمان والو، جو تم میں سے چھپ کے جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے یا اس جگہ پر آتے ہی نہیں، اور آتے ہیں تو بغیر اجازت کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ امیر کی نظر سے تو چھپ سکتے ہیں، وہ امیر کی نظر سے چھپ کر وہاں سے نکل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے امیر ان کو نہ پوچھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ کے کسی فعل کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے بلایا وہ نہیں آئے، اللہ کے رسول نے دین کی مجلس کے لیے بلایا وہ لوگ نہیں آئے، تو جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، آپ کے فعل کی، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے کے اندر نہ ڈال دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے بتائے، اور اس سے بہتر اور اس سے اچھا اور اس سے زیادہ عمدہ سمجھانے والا انداز کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر ان چیزوں کو بیان کر دیا کہ ہم تربیت حاصل کریں، ہم سیکھیں کہ ہم اپنی مجالس کے ساتھ، ہم اپنی جو محفلیں ہماری ہوتی ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کتنا امیر کو اس کا مقام دیتے ہیں، اس کا درجہ دیتے ہیں، اس سے کتنی اجازت طلب کرتے ہیں، کتنے رخصت طلب کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے متعلق بخوبی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔